گھر میرے نبی دے صحابہ نے پہنچایا، صحابہ واپس آ گئے، اودی کافرہ ماں پوچھ دی نہیں میری بیٹی ہن اے تے دس کیف وجدتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ دے نبی دے دربار تے جو گئی سیں، اس مسلمانہ دے نبی دا کردار کیسا ہے، اس نبی دا خلاق کیسا ہے؟ کافرہ ماں نے جدو اتنا پوچھے ہے تے لڑکی پتہ بول کے کی کہندی اے میری امی تو نبی دا پوچھنی ہے، پہنا میں تے او دے غلاماں دی گل سنانی ہے۔ توجہ کرنا اس علاقے والی ہو، ماں متوجہ ہوئی تے لڑکی بول کے کہندی نہیں میری امی میں تیری گود وچ پلی ہوں، تو میں نے دودھ پلا کے پرمان چڑھایا، لیکن میری ماں سن لے میری گھر دی چار دیواری دے اندر اتنی عزت محفوظ نہیں سی جتنی عزت محمد غلاماں وچ محفوظ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ چلیا کردار پاک ہوئے تے غیر بھی مندے، فکر پاک ہوئے تے غیر بھی تسلیم کر دیں، نگاہ پاک ہوئے تے غیر بھی من دیں۔ توجہ کرنا، انہیں کیا نہیں میری امی کار دی چار دواری دے در میری اتنی عزت محفوظ نہیں سی جتنی عزت مصطفیٰ دے غلامہ وچ محفوظ۔ اللہ بیان سو قبول فرمائے لوگو، جدو اتنی گل اس لڑکی نے کی تھی ہے تے نال ہی ماں نو کہندی امی ہن میں تے نبی دی گل سنا ہو۔ اللہ اللہ، ماں سوچا میں پہلے پہ گئی جدے نوکر اننے پا، جدے غلام اننے پا، جدے امتی اننے پا، جدے درد فقیر اننے پا، اور نبی خود کتنا اور توجہ کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو، شمع رسالت دے پروانے لوگوں قرب و جوار وجودی شریف لے کے ہونے والی ہو۔ اس لڑکی نے پتہ کی جواب دیتا، وہ دا خلاصہ میں پیش کراں گا، میں چشتی ہاں۔ اب آبے جی بکار توجہ کرنا، اس کافرہ لڑکی نے کیا نہیں امی تو تے ایک ماں میں سارے جگ دیاں ماما مل جان، سارے جگ دیاں ماما دیاں گوداں دا پیار ایک پاسے، اس محمد دا پیار ایک پاسے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کہ مل گئے اور کیا چاہیے، کہ فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، کہ فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت اس خلقی کائنات، ملکی کائنات، رزقی کائنات، معبودی کائنات، مسجدی کائنات، حکم الحاکمین، قادر مطلق علی کل شیء قدیر اللہ جل جلالہ، بے نیاز خدا دی انگنت حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور جانی کائنات، وجہ تخلیقی کائنات، بے کساں دی کس تے بے سہاریاں دی سہارا، حسین دی نانا، زہرا دی بابا، علی دی آقا، نبیوں دی سردار، ختمی نبوت دی تاجدار، عرشاں دی راہی تے رب دی واہی،
احمد مجتبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت دی نال پیش کرنی تو بعد رون کے بس خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زکریا چشتی صاحب خطیب مرکزی مسجد حالہ دیگر تشریف فرما میری مسلک دی جیت علماء فضلاء خطباء ائمہ حضرات شم رسالت پروانوں صحابہ علی بیت غلاموں اور شرم و حیا دی پیکرا میریاں عزت ماں ماما بہنا بیٹیاں اج دی خوبصورت عظیم الشان روح پرور کانفرنس بحمداللہ چک نمبر 160 دی مرکزی جامع مسجد دی اندر ایک کانفرنس جشن آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حوالہ نال ہو رہی بڑی محبت و عقیدت دی نال محمد سجاد چیمہ صاحب ایجاد چیمہ صاحب محمد جاوید غفاری صاحب عمران بٹ صاحب چودھری محمد بلال صاحب ان احباب نے چودھری محمد اجمل چیمہ صاحب دی سرپرستی علماء دی قیادت بزرگان دی رہنمائی دے اندر اج حسین دی نانی دا جشن منایا بہت خوبصورت بڑا حسین انتظام میں دعا کرنا اللہ میرے انہاں بھائیاں دی اس مخلصانہ کابش نو اپنی بارگاہ بے شرف قبولیت عطا فرمائے بہت حسین اجتماع بے جس چہرے بن نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچ کملی والے دا پیار نظر آ رہا ہے آپ دیاں محبتاں عقیدتاں دیکھیاں نے بہت دل خوش ہوئے میں رب دی بارگاہ وچ کربلا دی عظیم ذریعہ دا واسطہ دے کے ملکہ کونین دی چادر تطہیر دا واسطہ دے کے غازی عباس دے کٹے بازمان دا واسطہ دے کے عرض کرنا میری پاک اللہ انہاں ساریاں نو مت گناہگار سمیت مردیاں کلمہ بھی نصیب فرمائے کہ کلمے والے نبی دی دید بھی نصیب فرمائے اچھی بات نہ کہہ دو آمین مجھ تو قبل بحمداللہ نقیب محفل صاحب نے بڑی خوبصورت انداز نال نقابت دے فرائض سرانجام دیتے تلاوت ہوئی نعت خوانی دا سلسلہ بحمداللہ اپنی منزل دی طرف روان دماریا مجھ فقیر نو فون تے پیر طریقت راہبر شریعت خطیب اہل سنت مخلص فی الدین گدائے دری رسول عزت مآب حضرت علامہ مولانا جہانگیر رضوی صاحب آپ نے حکم دیتا کہ تو ساڑھے کو فلان تاریخ میں حاضر ہونا ہے انہاں کو مصروفیات سن لیکن آپ دا حکم میں انکار نہ کر سکیا اپنے واسطے سعادت سمجھ دیا بحمداللہ جو وعدہ کی تصیب وعدہ دے مطابق اب سد شملی حاضر ہاں دعائے کرو اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے اندر اسلام دا بول بالا فرمائے خطاب شروع ہوئے لیکن ایک دو میری گزارشات نے پہلی میں مدبانہ گزارش کرانگا کہ ہر بندہ سنجیدہ ہو کے ادب دے دائرے وچ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ تعلیم یافتہ مہذب لوگ نظر آ رہے ہو تے جتنا ادب ہوئے گا نیاز مندی ہوئے گی اتنی زیادہ اللہ دی طرف رحمتہ نازل ہو گیا دوسری میری گزارش ہے جنہ دے سر ننگے نے اگر کپڑا ٹوپی دستیاب اس وقت سرنگ کج کے بیٹھو ناراض نہیں ہونا چونکہ یہ روح پر بزم ہے دیکھو نا اسی کسے دنیا دار دا فنکشن اٹینڈ کریے نا بن ٹھن کے جانے ہاں کپڑے بھی چنگے جتی بھی چنگی تے بڑیاں شانہ نال اسی دنیا داران دے فنکشن اٹینڈ کرنے ہیں اے تے اس محبوب دا جشن جے جدے جوڑیاں دے ناز رب نے عرشاں تے اٹھائے تے جدوں بھی حضور دی بزم وچ آؤ نا میں مدبانہ اے تو انو اپیل کر رہے ہیں او دا طریقہ کارے کہ غسل فرما کے پاکیزہ کپڑے پہن کے جسم تے خوشبو لگا کے سر تے امامہ یا ٹوپی ٹکا کے لباں تے درود و سلام دا نغمہ سجا کے نگاہاں گنبد خضرہ تے ٹکا کے ان جدو حضور دی بزم وال آؤ گے نا پھر جنتیاں ہوراں بھی کہن گے نہیں ویکھو محمد عربی دے غلام جا رہے اور خطاب شروع ہوئے ایک اور سارے محبت و عقیدت نال مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ دوستان گرامی قدر میں دوران خطبہ قرآن کریم وچوں بڑی معروف آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے ادھے ترجمے تو
اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ میری رب نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، اتھوں تک جڑے لفظ میں تلاوت کیتے نے انہاں دا ترجمہ بندا ہے۔ رب نے اعلان فرمایا کائنات والو جڑا تواڈے کول رسول آیا نا یہ عام رسول نہیں، یہ بڑیاں شاناں والا رسول ہے۔ یعنی جڑے مومن نے انہوں نے گل لگی ہے چنگی، تے جنہوں ایک گل رب دی چنگی لگی ہے مسکرا کے آکھو سبحان اللہ۔ میں ہر بندے دی فیس ریڈنگ بھی کرنی ہے، ہر بندے نو اٹینڈ کرنے دی کوشش کرانگا، بس تساں ہمتاً متوجہ ہو کے گفتگو سننی۔ لقد جاءکم رسول، اللہ نے فرمایا کہ عام رسول نہیں، یہ بڑیاں شانہ والا رسول ہے۔ دوستانے کے نامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے حضور دی امی جان نے اور حضرت عبداللہ حضور دے والد گرامی، اور او ماپے کڈے خوش نصیب جی جنہ دی گود وچ نبیاں دا سردار کھیڑے۔ یا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت مہربانی ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے، وہ والدین کتنے خوش نصیب نے جنہ دی گود وچ نبیاں دا سردار کھیڑے۔ مینوں علامہ زکریا صاحب دس رہے سن، 2 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے، حافظہ بنیاں، انہاں دے والدین نو بحمداللہ پروگرام دے اختتام تے بچیاں دی جڑی ردائے فضیلت او دیتی جانی، اور علماء جلوہ فروز نے میری تقریر آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی، تمام مکاتب فکر دا اتفاق جے، پامے کو دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، شیعہ ہوئے، اسی تے کہ ڈھڈو مسلمان۔ اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آئی جی تو پھر چھاتی دا ٹل لا کے کو سبحان اللہ۔ سب دا پتہ ہے اتفاق کس گل تھی، اس گل تے اتفاق کی قیامت والے دن نہ دیگر مومنہ نو جنت ملنی ہے سادے انداز میں، لیکن جدو واری ہونی ہے نا حافظ قرآن دے ماپیاں انہاں نو جنت سادے انداز میں نہیں ملنی۔ رب نے فرشتیاں نو آکھنا ہے اے جڑے حافظ قرآن دے والدین نے انہاں دے ساتھ نورانی تاج رہو۔ جے گل تو ان پاک کے میں سچی پہ کرنا پھر چھاتی دا ٹل لا کیا کو سبحان اللہ۔ فرشتیاں نو جدو آرڈر ہونا ہے حافظ قرآن دے والدین دے ساتھ نورانی تاج حافظ قرآن دے ماپیاں دے ساتھ رکھینا ہے، تے جڑے قرآن دے حافظ ہونے جے نا حضور دی امتی، انہاں نو حکم ہونا ہے تساں دنیا میں رہ کے میرے قرآن نال وفاواں کیتیاں، میرے نبی دے مصلی تے بیٹھ کے تساں قرآن نال پیار کیتا ہے، اج تہاں اجر صلہ اے مل رہا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت دیاں منزلاں طے کرتے جاؤ۔ جنہ زیادہ سبحان اللہ کھو گے انہی جنت پکی ہو جائے گی۔ وہ دی پتہ ہے وجہ کی، جیڑا اللہ نو پاک آندہ ہے نا تے رب فرشتیاں نو فرماندا ہے گواہ بن جو میں انہاں نو پاک کر دیتا ہے، تے جنت وچ پلیتا نہیں جانا، پاکاں جانا۔ یار اچھی بات نہ پھر رکھو سبحان اللہ۔ ہن اگلی بات ذہن حاضر رکھنا ہے، میں حضور دا میلاد پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دوستانے گرامی قدر میرے آقا نال پیار کرنے والے قرآن دے حافظ قرآن پڑھ دے جان گے، جنت دیاں منزلاں طے کر دے جان گے، تے کلے نہیں اگے اگے ماپیاں پیچھے 7 پشتاں وچوں ایک ایک جنہ دا خاتمہ ایمان تے ہوے گا، 7 آدمی پیچھے ہونے نے، اگے اگے حافظ قرآن دے والدین تے قرآن دے حافظاں نے قرآن پڑھ دیاں جانا ہے، جنت دے درجے طے کر دیاں جانا ہے۔ دوستانے گرامی قدر تمام مکاتب فکر کا اتفاق، ہن توجہ کرنا، میرے نبی کا جشن منانے والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، اپنی نگاہیں راہ مصطفیٰ میں بچھانے والوں، میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں اگر ان کا یہ مقام جن کے بیٹے قرآن کے حافظ، ان کا کیا مقام ہوگا جن کے بیٹے کی زلفوں کا نام قرآن ہے، جن کے بیٹے کی چھاتی کا نام قرآن، جن کے بیٹے کے ہاتھوں کا نام قرآن، جن کے بیٹے کے قدموں کا نام قرآن، جن کے بیٹے کے حسن کا نام قرآن، جن کے بیٹے کی جوانی کا نام قرآن، جن کے بیٹے کا دلہا بن کر عرشوں پہ جانے کا نام قرآن، نبیوں کی امامت کروانے کا نام قرآن، جن کے بیٹے کا مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلنے کا نام قرآن۔ توجہ چاہتا ہو، اگر حافظ قرآن کے والدین چلتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا حضرت سیدہ آمینہ، حضرت عبداللہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا بیٹا کائنات میں نہ آتا، رب کا قرآن میں نہ
مسکرا کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا احباب سی وقار، میں جڑی بات پیش کر کے جا رہے ہیں کسی مولوی دا اختلاف نہیں، شرق تو غرب جنوب تو شمال کائنات کا ہر علامہ اس بات کا مانتا ہے۔ میں نے کہا اب ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یہ قرآن کلام خدا کا ہے، مکی اور مدنی کیوں؟ اور تہاڈا ذہن کو نہیں آ رہا ہے، ہن تھکے پے ہو۔ ویسے خطاب دا ٹائم نہیں، لیکن میں قبلہ رضوی صاحب دا حکم ہے تساں تقریر کرنی، ایتھے اور کو خطیب ہوندا تے ہن سرگودا بھی کراس کر جاندا، اس ٹائم تے بندے سونے شروع ہو جاندے نے۔ ایک سارے مسکرا کے کو سبحان اللہ۔ اب آبے جی بکار توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر یہ مکی اور مدنی کیوں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، ان کو میری طرف سے دعوت فکر ہے۔ اگر باقی سب شرک و بدعت ہوتا رب کا قرآن مکی اور مدنی نہ بنتا۔ جملے کی طرف توجہ کرنا، کلام خدا کا یہ مکی اور مدنی کیوں؟ یا محمد کی نسبت ملی، مصطفیٰ کی نسبت کا رنگ چڑھا، کچھ قرآن مکی بن گیا، کچھ قرآن مدنی بن گیا۔ جس مصطفیٰ کی نسبت کا رنگ قرآن پہ چڑھ سکتا ہے امتیوں پہ کیوں نہیں؟ ٹلے پہ آگئے مولویاں وریوں جی سارے تک سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایک سارے اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ ذرا ان جا کے بہو نا میں پتہ چلے وہ جٹ بندے تقریر پہ سن دے پھر چھاتی دا ٹلا کیا کو سبحان اللہ۔ بس میں اشارے پہ کرنا نالے عقیدہ نالے شان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان گرامی قدر میں حضور دی امی جان دا نام لیا ہے، نام کی حضرت سیدہ آمینہ۔ اوے جڑیاں زباناں ساڈے نبی دے ماپیاں دے بارے پھونک دیاں، حکومت مینوں ملے میں وہ ٹکڑے کروا کے ارے گلیاں دے کتیاں دے اگے پھکوا دیواں۔ احباب سی وقار مجھے جملہ کہنے دو، اگر مریم کا اتنا مقام کہ بے موسم پھل عیسیٰ کی ماں کے قدموں میں آئے، قرآن گواہی دیتا ہے مریم کا یہ مقام، مریم تو اس عیسیٰ کی ماں ہے جس عیسیٰ نے اپنا سر محمد کے قدموں کے نیچے۔ میں انہوں نے یہ دستو بھئی تقریر بھی سٹیج تو نعرے بھی سٹیج تو تسی لنگر کھانے وقت آئے بیٹھے، یہ ساری ڈیوٹی ساڑھی تو آڑی کوئی ڈیوٹی نہیں۔ مسکرا کیا کو سبحان اللہ۔ بس زین حضرت پھر مسکرا کیا کو سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمینہ حضور دی امی جان قبلہ پیر صاحب بڑی حسین بات ہے، سیرت حلبیہ والے نے لکھے ہے، میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ لزری آپ نے ضیاء نبی شریف کے اندر لکھے ہے کہ سیدہ آمینہ، ہن سنو شان والا رسول، کیڑا رسول بولو؟ میں صرف شان رسالت یا تقریر کرنی، بھائی توجہ ہے تے آکھو سبحان اللہ۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق در تحقیق تو آڈے کو شان والا رسول آیا ہے، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن پتہ ہے کی کیتا ہے حضرت سیدہ آمینہ نے نا اپنی موت دا تذکرہ کیتا ام ایمن نال، کن نال؟ سیدہ ام ایمن، جگہ دا نام سی مقامی ابواب، اور اس ویلے نا میرے آقا دی عمر سی 5 سال، کنے سال بولو؟ مدنی کریم سے میں ایک گل تو آڑے ذہن چ بٹھانی ہے، حضور دی عمر سی 5 سال، میرے نبی دا بچپن تے تانوں پتہ ہے 160 والے قرب و جوار وچ آਉਣ والے، نبی دا بچپن بھی بڑا سوہنا ہوندا۔ کئی بندے پتہ ہے کی آندے نے نبی اعلان نبوت تو پہلا کچھ نہیں ہوندا، 1 منٹ کریا اس آکھیا جی نبوت دے اعلان تو بعد نبی کول پاور ہوندی، تے میں کیا میں اے دس جے اعلان نبوت تو پہلا نبی کچھ نہیں ہوندا تے او تے جنا دودھ پیندا سی جن نے ایڑی رگڑ کے چشمہ جاری اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ تو دودھ پیتے تھے اس وقت، شیر خار بچہ ہاجرہ کی گود میں پلنے والا اسماعیل ذبیح اللہ صفا مروہ کی پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کر اور شخصیت نے ایڑی ہلا کر چشمہ جاری کروا کر دنیا کو بتلا دیا میں محمد کا مقتدی ہوں۔ اگر میرا بچپن اتنی شان والا ہے، محمد کا بچپن کتنی شان والا ہے۔
سمجھ آ رہی تقریر تو اور سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہیں؟ یہ جنہوں میں 2-2.5 گھنٹے واز کرا تو اسی بات جا کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی تے کوئی نعرے دا جواب دے ہو نعرہ حیدری دل آ کے نعرہ حیدری دوستانے گرامی قدر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں اے حقیقت میں پتہ ہوندہ نا بے اتنا حسین مجمع ہونا ہے میں دن 2 خطاب کیتے ہیں میں انہاں چو ایک چھڑ دیندہ تے پھر ریسٹ فریش ہو کے ہوندہ بہرحال تساں تواڈی طبیعت جڑی یہ مزاج ہے انہیں میں فریش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو گنبد خضرہ دی دید نصیب فرمائے باقی میں جڑی لے کے چل رہے ہیں ترتیب نہ چلوں گا گل بس توجہ نہ اب آبے جی بکار حضرت ام ایمن کھڑیاں نے جگہ دا نام ہے ابوا شریف کین بولو ابوا شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر نہ اس نے 5 سال تے حضرت سیدہ آمنہ ام ایمن اے بختاں والی بی بی جے جن نے ساری زندگی میرے نبی دے گھر وچ نوکری دتی اے نبی دی صحابیہ بھی جے تے خادمہ بھی اللہ اکبر کبیرہ کتنے بخت نے سیدہ ام ایمن دے اور اے اوہی بی بی جے جن نے حضور دی بارگاہ وچ آ کے عرض کیتا سی یا رسول اللہ جڑی تواڈی بیٹی زہرا ہے نا او دے پتراں دے جھولے تے پہ جھلدے نے پر جلان والا نظر نہیں آ چکی تے پہ چل دی ہے پر چلان والا نظر نہیں آیا اے او بختاں والی بی بی ہے جن نے منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا تو میرے آقا نے کیا کہا ام ایمن کائنات کی بیٹیاں اور ہیں محمد کی بیٹی زہرا کا مقام اور یا رسول اللہ چلانے والا نظر نہیں آ رہا مصطفیٰ نے کہہ دیا ام ایمن میری بیٹی زہرا کے جو بیٹے ہیں ان کے جھولے فرشتے جو لاتے زہرا کی چکی آ کر جنت کی حوریں چلاتی اچھی بات نہ کو سبحان اللہ حضرت ام ایمن کھڑیاں میں انشاءاللہ ترنم بھی لانگا شعر بھی پڑھاں گا توڑا ذوق اگے بڑا پیارا ہے تے گولڑا شریف دے غلام تسی بیٹھے ہو ہاں ایک سارے مسکرا کیا کو سبحان اللہ حضرت سیدہ آمینہ آپ نے ام ایمن نے فرمایا نہیں ام ایمن میں دنیا تو ٹر بھی گئی نا فوت ہو بھی گئی موت دا جام پی کے قبر بھی ٹر بھی گئی سن لے نہیں ام ایمن میرا پھر بھی ذکر نہیں مکڑ بس توجہ آپ نے فرمایا میرا پھر بھی ذکر نہیں مکنا ان کتاباں کی لفظ نے سیدہ آمینہ نے فرمایا نیو میں ایمن وذکری باقن الہ یوم القیام نیو میں ایمن میرا ذکر تے قیامت تک باقی آمینہ حضور دی امی جان فرما رہے ہیں میرا ذکر قیامت تک توجہ ہو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو فقیر دا خطاب آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں کوئی ماں دلال غلط ثابت کرے میرا سر تنگ تو جدا اٹھاؤ کتاباں دی سٹڈی کرو حضرت سیدہ آمینہ نے فرمایا نیو میں عمل میں دنیا تو ٹر بھی گئی میرا ذکر پھر بھی قیامت تک جاری ام ایمن سوچیں بھی پہ گئیاں مائی صاحبہ نے دعویٰ بڑا بڑا کر دیتا ہے تیرس کر دیا نے مائی صاحبہ دی بارگاہ بھی دعویٰ بہت بڑا تی ام ایمن آمنہ فرما دیا نہیں آمنہ میں دعویٰ پتہ کیوں کی تی فَوَلَدْتُ طَاهِرًا میں آج عربی پیش کی تھی یہ میں خلاصہ پیش کرنے کوئی چھاتی دا ٹیلہ کیا کھو سبحان اللہ فَوَلَدْتُ طَاهِرًا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں طاہر پتر جنم دیتا ہے ادھے کہیں نہیں ہو سمجھے یہ دی انج بدات کریں گا سیدہ آمنہ نے فرمایا نیو میں آمن ماما پتر جنم دینی ہے نا ماما دے اپنے جسم پلیت ہو جاندے جب تک غسل نہ کرن جسم پاک نہیں ہوندے آن والے بچے نو جب تک دائی غسل نہ دے بچے دا جسم پاک نہیں ہوندا لیکن نیو میں آمن میں تے انج دا پتر جنم دیتے یہ پلیتاں نو پاک فرمائے آؤں توجہ کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والی ہو میرے کریم نبی دا جشن منانے والی ہو حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا میرا بیٹا قیامت تک پلیتاں نو پاک فرمائے گا اب آپ جی وقار اے وجہ جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات انشاءاللہ پڑا مزہ آئے گا بولو گے تو آڈے اتے اللہ دی رحمتہ نادل ہون گئیاں کوئی زبان خاموش نہ روے اگر مریض میرے نبی دا ملاد پڑھن گے مرضاں ختم رہے مٹے جان گئیاں صرف سر نہیں ہلانے جٹ تے زمیدار بندے بیٹھے ہو آج میرے آقا نال پیار کرنے والی اتنا بولو نا غازی ممتاز قادری بھی روح خوش ہو جائے غازی علم الدین خوش ہو جائے اوے نبی دیو دیوانے ہو کوئی زبان خاموش نہیں چاہیے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات اے جڑے جوانوں اپنے بازوانوں جھنڈے بناؤ میرے نبی دی آمدی خوشی صرف جوان بزرگ نے جڑے صرف جوانوں اپنے بازوانوں جھنڈے بنا کے لڑا کے میں نہ مل کے بڑھو جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے جی دی خاطر دن تیرات جی دی خاطر دن تیرات بنی
بنی جی دی خاطر دن تے اج اس دی آمد آمد ہے وما 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 ارسلناک الا رحمت للرحمت 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 للعالمین جی دی خاطر کو لکھا ہے نپال کے تو میرے پرانے یار نپال کے دے بڑے پرانے یار نے صفدر صاحب بولے کری اور کوئی چپ نہ رہے آج اس طرح بول یزیدیاں نو پتہ چل جائے حسینی نبی دا جشن منا رہے چھاتی دا ٹیلا کے بولو جی دی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آؤں توجہ کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو شمع رسالہ دے پروانی ہو حضور قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے نے علامہ مفتی صاحب بھی جلوہ فرود نے لوگو ایک میں گل کرانگا جڑی توڑی من دی دنیا نو مچل دے بے گی اب آبے جی وقار جدو میرے نبی دا نور نبوت سید آمینہ دے بطن اقدس دے اندر جلوہ کر رویا مکہ دیاں بیبیاں آمینہ دے دروازے تھی آئیاں نی آمینہ سکھوں میں تو پانی پرن چلیاں اگر تو ساں پانی پرنا آ جاؤ ادھے تک میرے آقا دی ولادت نہیں سی ہوئی حضور دا نور نبوت جلوہ کر ہو چکے سی حضرت آمینہ نے ارے پانی لیا ارے برتن والا ارے پانی والا برتن لیا انہاں مکے دیاں بیبیاں دینا گئیاں نے آپ پیچھے بیٹھ گئیاں مکے دی پہلی بیبی گئی ہے کنویں تے انہیں پانی حاصل کرنے واسطے اپنی کمر نو جھکایا انہیں اپنا ڈول کنویں اندر پھینکیا انہیں ویکھیا میرے ڈول وچ پانی آ گیا انہیں انج پانی حاصل کیتا واپس آ گئی 160 دیو غیور سنی مسلمان بھائیو دوجی بیوی گئی انہیں بھی کمر نو جھکایا انہیں بھی اپنا ڈول کنویں اندر پھینکیا انہیں انج پانی حاصل کیتا واپس آ گئی ہے چشتیو ارے نقشبندیو مجدیو قادریو سوروردیو اب آبے جی وقار جڑی بی بی گئی ہے انہیں اپنی کمر نو جھکایا انہیں پانی حاصل کرنے واتے اپنا ڈول کھویں نے پھینکیا اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر جدو باری آئی ہے نا میرے نبی دی امی دی جدو باری آئی ہے نا سید الانبیاء دی والدہ دی جدو باری آئی ہے نا رحمت للعالمین دی امی دی اس علاقے والیو اگر تواڈے ذہن میں چوے حضور دی امی جانو دیگر بیویاں دی طرح پانی حاصل کرنے واسطے کمر جھکانی پئی ہوئی نانا کمر بھی نہیں جھکائی ڈال بھی کنویں وچ نہیں چھڈیا او مکے دے کنویں دا پانی جڑا اج تک بغیر ساریاں تو باہر کدی نہیں سی آیا اج خود ٹر کے آمنہ دیا قدم جی دی خاطر کل کہے اونج نہ تواڈے کول اپڑ کے داد بھی نہیں پی دی پدی اے ذہن چ رکھو جس لیول تے میں تقریر پیا کرنا تواڈا ساہ بھی نہیں پہ اوتھے پہنچدا ایک باری بولو نا جی دی خاطر کل کائنات مسکرا کے آج کوئی چہرہ پریشان نظر نہ آوے جی دی خاطر کل کائنات آج اس دی آمد دل کے بولو جی دی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی شان رسالت گل کرنی اگر میں ولادت ساری بیان کراں تو وقت دا دامن بڑا تنگ ہے کوئی مسکرا کے کو سبحان اللہ نبی رسول پیغمبر بڑے بڑے آج کسی نبی دے ہون تے کعبے نے جشن نہیں منایا رب نے ماما نو پتر نہیں ونڈے جبریل نے جھنڈے نہیں لائے کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے نہیں گرے تے جدو سونا آیا کعبے نے جشن منایا رب نے ماما نو پتر دیتے نے جبریل نے جھنڈے لائے نے کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے گرے توجہ کرنا کبھی آپ نے سوچا کہ کیسر و کسرا کے محلات کے کنگرے کیوں گرے میں بتانا چاہتا ہوں ان محلات کے اندر جو ظالم ہوا کرتے تھے وہ رعایا پہ ظلم کرتے آج وہ محلات خوشیاں منانے لگے وہ آگے آج جو مظلوموں کی مدد کرے گا باہر والے بھی بیلی بول پو تمہیں سردی تے نہیں لگی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر آجے کئی بندے ایڈا اللہ کے سونا پروگرام پہ ہوندہ ہے لیکن کئی پتہ ہے کنج بیٹھے وہ کسی نے کسی پوچھے نا مکان دو کیوں ہوندے وہ ساکھیا ایک سننے واسطے دوجہ کڑنے واسطے کئی بندے دی یہ پوزیشن ہے سارے مسکرا کے کوئی اچھی بات نہ کو سبحان اللہ جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات
گونج پیدا ہو جائے جی دی خاطر کل کا حضور مفتی صاحب تھوڑی خصوصی توجہ چاہنا این تھوڑا این سیٹ ہو کے بون میں تھوڑی زیارت بھی کریں تو پتر تھوڑا پر آؤ اور نے کیا تم ہی بیٹھ جا پیپل پارٹی گروپ بیٹھ جا ایدے میرے التحان کرو سارے میں تو ان متوجہ ہو کے دیکھو نا میں حضور دی شان بیان کر رہے ہیں تے اگر کوئی توجہ نہ کرے میرا پاویں دل ٹوٹے نہ ٹوٹے رب تے ناراض ہونا ہے نا وہ میرے یار دی گلاں ہو رہی ہیں تے کئی بندے توجہ نہیں پہ کرتے سارے توجہ نہ پڑھو جی دی خاطر کل کائے آؤں توجہ کرنا میرے آقا نال پیار کرنے والے ایک پینڈو میرے نبی دیاں قدماں وچ آیا تے پتہ ہے کی کہندے جی میں پڑھیاں توڑیاں تماں سنیاں نے میں توڑے کمالات دے تذکرے سنے میں توڑیاں شہرتاں سنیاں نقیب محفل صاحب اے جڑی میں ہن گل بیان کر لگا علامہ قاضی اعجاز مالکی نے شفا شریف دے اندر علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ دے اندر حوالے غلطن میں ذمہ دار ہاں او پنڈو عربی پنڈ دا رہن والا میرے نبی دے سامنے آ کے پتہ کی کہندا میں بڑی دوروں آیا تے میرے آقا فرماندے نے جی ایڈی دوروں آیا پھر میرا کلمہ ہی پڑھ لے پھر میرا کلمہ پڑھ لے اس علاقے دیو لوگو ایک گل میں نے تھے سکون پی دیں دی یہ پتہ کیڑی گل سکون دے رہی ہے آپ پنڈو کتنا خوش نصیب ہے جدنا رشان دا راہی گلنا پیا کردہ ہے رب دا ماہی گلنا پیا کردہ ہے جدو میرے کریم نبی نے فرمایا جی ایڈی دور ہوئے پھر میرا کلمہ پڑھ لے تے پتہ کی کہندہ جی میں کلمہ تے پڑھاں گا ایک میرا مطالبہ کرو میرا مطالبہ پورا ہو جائے حضور نے فرمایا مطالبہ کرنا تیرا کام ہے پورا کروانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ہے اب آپ جی وقار توجہ کرنا انہیں پتہ مطالبہ کی کیتا میرے آقا دے سامنے درخت سی جنہوں پنجابی رکھا کھیا جاندہ ہے کہندہ دی او جڑا رکھے درخت انہوں ذرا ساد مار کے بولاو ہاں انہوں ذرا وہاں دے کے بولاو ہاں اگر رکھ توڑی آواز سن کے توڑے قدمہ میں چاہ گیا میں بھی من جانا گا تسی سچے نبی ہو او دے ذہن چ پتہ کی شینا ساد مارنا ہے رکھ نے سننا کوئی نہیں جدو رکھ نے سننا کوئی نہیں رکھ نے ہونا کوئی نہیں جدو رکھ نبی دیاں قدمہ میں نہیں آئے گا میں بھی وڈیریاں نو جا کے دساں گا میں نبی نو فسا لیا ہے لیکن انہوں اے نہیں سی پتا رب نے یار نالوارا فانا اللہ کا ذکر دے وعدے کیتے اچھی بات نے کری آکھو سبحان اللہ اور توجہ کرنا امام الانبیاء نال پیار کرنے والے میرے نبی دا جشن منانے والے ہو اگلا جملہ سنو گے تواڈی من دی دنیا دے اندر اتر جائے گا انہیں قبلہ جدو مطالبہ کیتا نا رخ نو ساد مار کے بلاؤ اب آبے دی بکار میرے نبی نے رخ نو ساد نہیں جے ماریا میرے نبی نے بما ینطق عن الہوا والی زبان حرکت وچ نہیں لیاندی حضور نے اس رخ نو ارے درخت نو ڈائریکٹ صدا نہیں دیتی میرے کریم نبی فرماندے نے اوے پنڈ وا مینوں رخ نو ساد مارنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں جا میرا سنیا دیویں جا میرا سنیا دیمی توجہ کرنا لوگو میرے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو اور رات 12 دا ٹائم ہو چکے ہوئے تواڈے چہرے وچوں دے بھی میرے نبی دا پیار نظر آ رہا ہے حسین دا نانا بولیا زہرا دا بابا بولیا نبیاں دا سردار بولیا عرشاں دا راہی بولیا رب دا ماہی بولیا میرے کریم نبی نے فرمایا مینوں ساد مارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جا میرا سنیا دیویں ان کمی تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے نے اب آبے دی بکارو پنڈو ٹر پیا رخ نو جا کے کہندے تین محمد بلا نے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے جدو رخ نے میرے نبی دا سنیا سنیا انہیں ڈاچا چڑھیا ہے انہیں جڑاؤ کھیڑیاں دوڑ دا محمد یا قدمہ وچ آ گیا ہے تائیں جیسی کہنے ہیں جی دی خاطر کل کا ہے ایسے رہو تجھ پڑھ دے رہو نعرے نامی بجن سے تجھ پڑھو سے یہ کری جی دی خاطر کل کا ہے آج اس دی آمد محبت نام سٹیک بھی آباد ہے جتنے اسی چھوٹے بڑے جتنے سارے آج حضور دے نوکر بن کے بڑھو جی دی خاطر کل کا جیڑا بندہ نہ پڑھیا میں میک لے کے وہ دے کول آ جانا ہے جی میک چھ پڑھنا ہے پھر میک چھ پڑھو جی دی خاطر کل کا آج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے جی دی خاطر دن تے وما ارسلناک الا میں پتہ بار بار آیت کیوں پیا پڑھنا جتنے آئے نے آدم تو لے کے روح اللہ تک جتنے آئے نے رب نے ہر نبی نال قوم دا لفظ لایا ہے لیکن جس نبی دا تو جشن منایا ہے پورا قرآن پڑھ کملی والے باری رب نے قومہ برادریاں دے لفظ نہیں لائے رب نے کی فرمایا رحمت للعالمین بول آج ٹیک لا کے بیٹھے بولو ایک سارے جی دی خاطر کل کائن
جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی جی دی خاطر دن تے اج اس دی آمد اچھا حضور پیر سائیں آپ دی وساد نے گل کرنی ہے آ مرزا قادیانی انہیں اے جڑا شیر نہیں اے دے اتے حملہ کیتا آ شیر اے جڑا میں پہ پڑھنا اے دے قرآن دا مفہوم کہ نبی تو بعد حسین دے نانے تو بعد قیامت تک کسی نوے نبی نے نہیں ہوتا اس مرزا قادیانی حملہ کیتا اس آکھیا میں نبی ہاں پیر میر علی شاہ گولڑیوں چل پہ لاہور داتا دی نگری جدو آپ ریلوے سٹیشن تو اترے تے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دیو بندیاں دے لیڈر بھاج کے گئے انہاں پیر میر علی شاہ دے ہتھاں نو چوم لے تے جدو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے چومیا تے آپ کو پوچھا گیا جناب تساں پیر میر علی شاہ صاحب دے ہتھاں آپ نے فرمایا میں اس جسم کا حیا اس جسم کی تعظیم کیوں نہ کروں جو جسم نبی کی عزت کے لیے سفر کرتا ہوں جو جسم نبی کی عزت کے لیے سفر کرتا ہے اتنی گل ہوں اگلی گل سنا پیر میر علی شاہ صاحب نے لاہور ڈیرا لگا کے نا اس مرزے نے سنیا بھیجا مرزیا ساڈے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ ڈالی تین نہیں پتہ نبی دے نوکر زندہ تین نہیں پتہ نبی دے غلام زندہ اور غازی ممتاز قادری نے قدم اٹھا کے دکھیا جب تک نبی کے نوکر زندہ ہے مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ کبھی برداشت نہیں ایک اور چھاتی دا ٹیلا کیا کو سبحان اللہ اے بھی سن دے جاؤ کوئی قیدی بندہ جے ماپیاں دی عزت پیچھے کوئی قیدی بندہ دھیاں دی عزت پیچھے کوئی قیدی بندہ خاندان دی عزت پیچھے کوئی برادری دی عزت پیچھے کوئی قبیلے دی عزت پیچھے لیکن جس جنے دا نام ممتاز قادری ہے نا وہ خاندان نسل قبیلے ارے دھیاں دی عزت واسطے قیدی نہیں بنیا محمد دی عزت اچھی بات نے کوئی آنکھو سبحان اللہ اور اس عاشق رسول نے نبی دا گستاخ جڑا سی او دا سر تن تو اے ذہن چ رکھو جڑے غیرت مند ہوندے جے نبی دے دشمن نو چھڈ دے ایتھے بغیر ترنم تو آکھو تے گل قرآن چوں سنا جا او سنا دے کہ لنگر ال تے نہیں دیاں اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیڑ پیا فرعون نال کی دے نال اے گل بڑی مزے والی قرآن وچ سنا موسیٰ علیہ السلام دا پیڑ پیا فرعون نال تے جدو جننے پیڑ پہ انہاں فرعون دے دند کھٹے ہوئے نے موسیٰ دی عظمت دا جھنڈا بلند ہے ایک آخری پیڑ دا میں تم دس جاواں کہ ہزاراں دی تعداد وچ جادوگر سن فرعون دے محل وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے جادوگراں نو فرعون نے آکھیا اج انج دا کرتب دا مظاہرہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام پیڑ چھڈ کے نس جان انہاں جادوگراں دے ہتھاں وچ رسیاں سن انہاں سٹیاں زمین تے او جدو سٹیاں او سارے سپ بن گئیاں ہن ہر پاسے سپ ہی سپ نے تے وچ اللہ دا نبی مطمئن کھلوتا ہے آ جڑے آندے نے نبی ساڈے ورگا تے اسی نبی ورگے اے سب دا بچہ ویکھ لین پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی متھے تے پسینے چھٹ جاندے میں آکھیا تو ساڈے نبی دا مقابلہ کرنا ہن توجہ سپ ہی سپ اگلی گل بڑی مزے والی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن کھڑے رب ول ویکھیا تے رب نے فرمایا کلیم پریشان نہیں ہونا اے جڑی تواڈے ہاتھ وچ چھڑی ہے نا ان زمین تے سٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے جدوں چھڑی سٹی نا توجہ ہے جدوں چھڑی سٹی او بن گئی اجدہا تے جتنے او فرعون دے جادوگراں دے سپ پھر رہے سن نا انہاں ساریاں نو ہڑا سانو آندے نے با تسی آندے ہو با نبی نور ہے تے نور تے کھاندا نہیں میں کیا میں اے دس لکڑاں کھاندیاں نے جی نہیں تے میں کیا قرآن دس دے موسیٰ دے ہاتھ نہ لگن والی لکڑ نے سپ کھاد دے یار اچھی بات نہ کو سبحان اللہ میں کیا موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ نہ لگن والی چھڑی نے سپ اندنے یہ تو خدا کا کمال ہے میں کہیا جس موئزے دا تعلق موسیٰ نال ان مننا خدا دا کمال تے جدا تعلق کملی والے نال ہن اگلی گل سنو فرعون دے جادوگراں نے اے جدوں معاملہ ویکھیا نا انہاں فرعون نو پتہ کی آکھیا تو اپنا دین اپنے کول رکھ اسی اج تو بعد فآمنا برب موسیٰ و ہارون اسی تے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا رب ہے نا انہاں دی کرنی عبادت او اقتدار بھی سی فرعون انہیں آکھیا لوکتی انا ایدیکم و ارجلکم میں تے تواڈیاں ٹنگاں توڑوا دینیاں انہیں ایمان نہ انجے کہا علماء بیٹھے پوچھ لو انہیں جدو آکھیا نا میں تواڈیاں لتاں تے بازو توڑوا دینے تے او جنہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا سی نا فرعون نو چھڈ کے انہاں آکھیا جی کوئی کرنے کر لے ساڈے ٹکڑے ہو سکدے نے اسی ان موسیٰ دا دامن نہیں چھڑ سکدے تے اچھی بات نہ کو سبحان اللہ ہن اگلی گل بڑی مزے والی جی کہ بلا او یا کی جڑا فرعون ہے نا
انہیں پروگرام بنا لیا میں موسیٰ نو بھی قتل تے موسیٰ دی پارٹی نو بھی قتل. انہیں جو قتل دا پروگرام بنایا رب نے راتوں رات فرمایا موسیٰ نو رب العالمین نے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی وفادار پارٹی نال لئی. یہ میں قرآن دا خلاصہ پیش کر رہے ہیں تے ٹر پہ نہ تے پچھو فرعون نو خبر ہو گئی وہ بھی پیچھے پیچھے لشکر لایا. اگے آ گیا سمندر. کی آ گیا بولو؟ سمندر. وہ دیتے پل کوئی نہیں سی جدے تو لگ کے انہاں اگے جانا سی یعنی کراس کرنا سی. یہ تھے گے روک جدو رکے تے پیچھے نظر پئی نہ تے فرعون بھی نیڑے. ہن جڑے موسیٰ دے کلمہ پڑھن والے سن انہاں ویکھیا اگے پل کوئی نہیں جدے تو لگ کے جان بچائی تے جے ایتھے کھلوتے رہے تے فرعون نے سن چھڈنا. ایمان نال قرآن دستا جے انہاں اس اوکھے ویلے موسیٰ نو آکھیا ہن سان بچاؤ. اچھا اگلی گل میں ہن تواڈے کول پوچھنی موسیٰ نے اپنے نو ڈبن دتا ہے؟ بولو کلا کے بولو اچھی بات نہ بولو. قرآن دستا ہے موسیٰ نے اپنے نو ڈبن بغیر پل تو پار بغیر پل تو کنج لے گئے پار. اللہ نے فرمایا فدری بعصاک البحر کلیم آ جڑی چھڑی نہیں اے مارو نا سمندر تے. آپ نے ماری چھڑی پانی تے سمندر تے ایدلا پانی ایدے تے ایدلا ایدے بچو موٹر ہوئے. ایمان رستہ ہو گیا کلیئر. جو رستہ کلیئر ہویا موسیٰ مسکرا کے فرماندے نے آجو موجہ لگ گئے. پانی ہوتے کھلوتا رہا موسیٰ تے موسیٰ دی پارٹی گئی نکل. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں توجہ. موسیٰ نو اپنے اننے پیارے انتے کملی والے او جے موسیٰ اپنے انو مشکل ویلے ڈبن نہ دین قبر حشر بچ حسین کا نانا ہمیں کیسے ڈوبنے دے گا؟ نبی کا جشن منانے والوں توجہ کرنا. اگر کلیم اتنا لجپال ہے اپنے امتیوں کے لیے حبیب کتنا لجپال ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، زندار کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ. حضرت موسیٰ نے اپنے ڈوبن دیتا. اگلی گل بڑی مزے والی. اے جدو لشکر ٹر گیا نا پار نہیں ڈوبیا بغیر پل تو. او فرعون جڑا ہے نا اپنا لشکر لے کے نیڑے لگا. انہیں ویکھیا با او گروپ ٹر گیا. انہیں اپنے گروپ نو آکھیا با انہاں دیاں بھی دو ٹنگاں ساڈیاں بھی دو ٹنگاں. او بھی بشر اسی بھی بشر. جی او پیدل لگ گئے اساں نہیں پیدل آؤ چلیے. پانی آکھے کہ نیڑے تے بس تمہیں گل سمجھانا چاہتا سا. پانی آکھیا تو من بغیر سمجھنا تو نیڑے آ تین پتا چلے کہ مینوں رسول نال پیار کنا. قرآن پڑھو رب کعبہ دی قسم اس پانی نے موسیٰ دے ایک دشمن نو بھی چھڑیا نہیں. ایج مدولی آج کل مدولنے دا حق. اے پانی اتنا گاوا پڑھاوا پانی ہو کے موسیٰ دے دشمن نو معاف نہ کرے. آج غازی ممتاز قادری نبی دا امتی ہو کے نبی دے دشمن نو کھج معاف کرے. ایس بزدہ میں ایک جوان اٹھ کے نعرہ لاؤ میں نے پتہ لگے وہ تو اس کو تقریر سننا آئے بیٹھے ہو. مسکرا کیا تو سبحان اللہ. آؤں تو جو کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والے میرے کریم نبی دو دیوانے ہو تو اتنا مزہ آئے گا جی کو حد نہیں. لیکن ایک باری میرے نام ہوں میں تو بار بار نہیں کہنا. اب آبے جی وقار طبیعت سیٹ ہو گئی تھکاوٹاں اتر گئیاں نے. دوستان گرامی قدر انجی محسوس ہو رہی ہے محفل حضور دی بارگاہ دے اندر قبول ہو چکی ہے. کیف بدل گیا بے کفیتاں بدل گئی. کوئی محبت نہ بولو جی دی خاطر کل کائن نہیں جڑے بندے سوچاں بھی پہ سوچاں بھی نہ پو سوچی پیا تے بندہ گیا. ایک باری حضور دی محبت وچ میں وہ کہ اوے لوگوں دنیا چھڑ جانی ہے پتہ نہیں اساں صبح اٹھنا کہ نہیں اٹھنا. اے موت برحق کے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ
بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے میرے کریم نبی دے دیوانے ہو علامہ ذکریہ چشتی صاحب میں رضے کر رہا شاہ پیر سید میرے لیے شاہ صاحب نے سنیا پہ جیا آپ نے مرزے نو فرمایا مرزیا ساڑھے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کرنے والی تینوں پتہ نہیں نبی دے نوکر زندہ نے لوگوں جدو مرزے نو پتہ چلیا شاہ صاحب میرے مقابلے دے اندر آئے نے انہیں ایک چیلنج کیتا تاریخ ختم نبوت دا مطالعہ کرو انہیں پتہ ہے چیلنج کی کیتا انہیں کیا شاہ نو آکھو اگر میرا مقابلہ کرنا ہے تے لولا مگوان لولا درمیان دے اندر ہوئے ایک پاسے میں مرزا قادیانی بمانگا ایک پاسے پیر میرے لی شاہ بین گئے میرا دعوی میں نبیاں پیر میرے لی شاہ صاحب دا دعوی قیامت تک کملی والے تو بعد کوئی نمان نبی نہیں ہونا اب آبے جی وقار اس مرزے قادیانی نہیں آکھیا پہلا میں دعا منگاں اگر میں سچا نبی ہویا میری دعا نہ لولا اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے گا میری دعا دی برکت ہونے فائدہ ہوئے گا اگر میں جھوٹا نبی ہویا پھر پیر میرے لی شاہ صاحب دعا کر لیں گے ایسے علاقے والے ہو رات دیاں تنہائیاں دن میرے نبی دا جشن منان والی ہو اپنے چہریاں تے میرے نبی دی سنت سجان والی ہو مرزے نے جدو اتنی گل کی تھی او دا پیغام بندہ لے کے آیا انہیں کیا شاہ جی مرزا اے گل پیا کردہ ہے لوگوں جدو پیر میرے لی شاہ صاحب نے مرزے دی گل سنی ہے آپ نے پتہ ہے کی فرمایا اوے میرے نبی دے درد فقیر بولیا محمدیاں ظلفاں دا اسیر بولیا تاجدار گولڑا فرماندے نے مرزا لولے دیاں گلاں کردہ او مردہ بھی آکھے میں مردہ بھی چلا چھاتی کا تل لگا کر کہہ دو سبحان اللہ غور کرو جملوں کی طرح آپ نے کہا وہ لولے کی بات کرتا ہے وہ مردے کا چیلنج کرے ہم مردے کو بھی اٹھا کر چلا سکتے ہویا جڑے عزیبنی پہ بول دے انہاں نو عرق مار کے آکھو کیسے لے بول اچھی بات آکھو سبحان اللہ گاج بھائی کیا آکھو سبحان اللہ اللہ دی محبت قبول مرحبا جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات ٹلے پہ گئے ہو نا ٹلے اچھی بات نا جی دی خاطر کل کائنات ماشاءاللہ حضور چشتی صاحب ایس تو اگے زیادہ مزی علی گال ہے آپ نے فرمایا او لو لیانی ہے چکرہ میں اسی تے مردے بھی زندہ مردے بھی او بندہ گیا واپس اس مرزے نو آکھیا تو لو لیانیاں گلنا کرنا ہے او تے مردے بھی زندہ کر اچھا حضور ایک میں عقیدے دی گل کرنی بڑی توجہ ہے بھئی سب دی کئی بندے آندے نے بجڑا قبر ویچ ٹور جائے او سن دے کوئی نہیں میں نے ایک ٹکریا اس آکھیا جی یا علی یا نبی یا غوث اے نعرے نہ لوایا کرو تساں قوم نو صراط مستقیم تو ہٹا چھڈیا میں کہیا نہیں اے نعرے درست نہیں جی جڑا قبر وچ ٹر جائے مردہ ہوندا سن دے کوئی نہیں میں انہاں کہیا میں نے اے دس بجے قبر والا سن دے کوئی نہیں تے فرشتے قبر وچ جا کے پھر اس مردے کل تریا سوال کیوں پوچھ دیں او کو سمجھ آئی دے داد دے دے اوے آج جڑے آندے جے نہ سمجھ آگئی بسترے چال اندن گلہ نال ولال اندن چندہ نہیں منگ دے ایک بندہ تو قول اندن اینا دے مولوی جڑے آندے مردے نہیں سنتے دوجے پاسو عذاب قبر تے کیسے سنو تے آندے فرشتے قبر میں آئیں گے مردے سے 3 سوال پوچھے گے میں کیا دوجے پاسو نہ مردے سن دے ہی کائی دے اوہ مردے سن دے نہیں تے پھر فرشتے پوچھ دے کیوں مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل تے اے جیسے لے تُساں کسی نہ گال کرنی تو انہاں پتہ ہے محترم نے تو انہاں کی آخنا ہے جی فرشتے بھی قبر ویچ تے مردہ بھی قبر تے جیسے تُسی یا علی تے یا نبی آندے ہو تُسی یو بار اونے اپنے مزاراں ویچ بار علیہ دی اندر علیہ کائی نہیں سن دے تے جدو ایتھے آؤں نا تے تُساں آنا ہے جی اندر علیہ بار علیہ دی کوئی نہیں سن دے تے عیسیٰ دیاں گلاں سن کے مردے بار کیوں آئے یار ٹلے پہ آگئے یار اچھی بات نہ کو سبحان گاج بھائی کیا کو سبحان اللہ اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جی اور رسولوں سے آلہ ہمارا
سٹیج دے بھی جتنے موجود بیٹھے نے کوئی بولو نا سر نہیں ہلانا زبان نہ لا کے بولو اور رسولوں سے امام الانبیاء نال پیار کرنے والیو قبلہ مفتی صاحب اور جتنے بھی میرے مسجد دے علماء بیٹھے نے اے بندہ واپس گیا انی مرزے نو آکھیا تو لولے دیاں گلاں کرنا تے مردے بھی زندہ کر جان دے نے انہوں جڑا مرزا سی نا بڑا تیز انہوں پتہ لگ گیا میں کسے ولی دی اٹڑے چڑھ گیا انہیں پینترا بدلیا تے پینترا بدل کے پتہ ہے کی آندا ہے شعر نو آکھو ہن انج مقابلہ نہیں ہونا ہن مقابلہ انج ہونا جڑی قرآن دی سورہ فاتحہ ہے او دی تفسیر میں مرزا قادیانی بھی لکھنا شعر بھی لکھن پھر علماء چیک کرن گے جی دی تفسیر آلہ ہوئے گی وہ سچا نکلے گا ویسے علاقے والے ہو اپنیاں نگاہاں میرے نبی دیاں راہاں وچ بچھان والے ہو اب آبے جی وقار بندے نے آ کے یہی گل شاہ نال کیتی جدوں نے ایک گل مرزے دی کیتی شاہ جی انہیں ہن اے چیلنج کر دیتا ہے آپ نے پتہ کی فرمایا اے دے جھوٹا ہون میں پہلے شک کوئی نہیں اے دے جھوٹا ہون میں پہلے شک کوئی نہیں سی ہن انہیں اپنے جھوٹا ہون تے تصدیق دی مہر لا دتی ہے او دی بجائے جڑے سچے نبی ہوندے نے لکھ دے نہیں او بول دے جڑے سچے نبی ہوندے نے لکھ دے نہیں او بول دے نے اقرا بسم ربک الذی خلق قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اینی گل کر کے پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اے ساڈے نبی دا غدار ہے اے حسین دے نانے دی شریعت دا عمل کرے امام الانبیاء دی ختم نبوت دا عمل کرے اسیں نسل نہیں دینا اسیں انج گھیر کے مارنا دنیا قیامت تک یاد رکھے گی نہیں ایک اچھی بات نہ کو سبحان اللہ اگلی گل بڑی مزے والی جی ایمان نال جنہ توجہ نہ سننا انہاں دا بیڑا پار ہو جانا چھاتی دا ٹل آ کیا کو سبحان اللہ اور توجہ کرنا امام الانبیاء نال پیار کرنے والی ہو شمع رسالت دے پروانی ہو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا شانے دا چیلنج قبول ہے لیکن آپ نے فرمایا میرا بھی چیلنج ہے گولڑے دے تاجدار نے پتہ کی چیلنج دیتا توجہ کرنا اے جڑے گولڑا شریف دے غلام ہو میں پیر شاہ لجپال دا نوکر ہاں حضور جان محمد ادنا جے مریداں لوگو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی نگری نال تعلق رکھن والی ہو بابا فرید دی قبر تے حاضریاں دینے والی ہو سلطان باو دی قبر تے حاضریاں دینے والی ہو داتا علی حجویری دی نگری نال پیار کرنے والی ہو پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا میرا یہ چیلنج ہے آپ نے پتہ کی فرمایا مرزے نو کہہ دے سورہ فاتحہ دی تفسیر تے لکھنے پر قلم ہاتھ وچ پکڑ کے تفسیر نہیں لکھنی قلم ہاتھ وچ پکڑ کے تفسیر نہیں لکھنی لوگوں توجہ کرنا آپ نے جدو اتنی گل کی تھی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سامنے بیٹھے سن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سامنے بیٹھے سن آپ بڑے بڑے اللہ والے سامنے بیٹھے سن پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا قلم ہاتھ وچ پکڑ کے تفسیر نہیں لکھنی مرزا اپنی قلم لے کے آوے میں اپنی قلم لے کے آواں گا مرزا بھی قلم ٹیبل تے رکھے میں میرا علی شاہ بھی قلم ٹیبل تے رکھنا وا او اپنی قلم نو آرڈر دے میں اپنی قلم نو آرڈر دیواں گا اتنی جدو گل کیتی لوگو تاریخ ختم نبوت دا مطالعہ کرو علامہ مفتی صاحب نال پیار کرن والی ہو پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا جدو میں آرڈر دینا میرے آرڈر تے قلم نے خود قرآن دی تفسیر لکھنی شروع کر دینی ہے اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے پتہ ہے دعویٰ کیوں کیتا ہے او دی وجہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا میرے آرڈر تے قلم خود قرآن دی تفسیر لکھنا شروع کر دے گی لوگوں اگر پیر میرے علی شاہ دا مقام ہے تے کمری والے دا کی مقام ہوئے گا پھر کیوں نہ کبھی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان ایک اور گونج پیدا ہو جائے حقیقت ایک اور سکون نہ پڑھو محمد ہمارے دل لا کے بولو محمد ہمارے بہت شکریہ محبت نال محمد ہمارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جنہ دی مان دی دنیا ٹھری ہے ٹیل لا کے پڑھو محمد ہمارے
میراب وچ کچھ بندے ستے پے نے آ وے چراغ تلے اندھیرا ہے ہاں آ نیڑے لاگ کے ستے تسی جاگدے بیٹھے ہو نعرہ حیدری اگلی گل اس تو زیادہ مزے والی پھر مسکرا کے آکھو سبحان اللہ اونچی آواز نہ آکھو سبحان اللہ نقیب محفل صاحب جدو پیر میر علی شاہ صاحب نے قبلہ مفتی صاحب فرمایا نا میرے آرڈر تے میری قلم خود لکھے گی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دیوبندیاں دے لیڈر وہ پتہ کی آندے نشارن شاہ جی ایک ادھر جذبات بھی تے دعویٰ نہیں کر گئے کلمہ اپنے آپ تے نہیں لکھ دی ہیں کلمہ لکھنے واسطے انگلاں دی محتاج انگلاں ہاتھ دے محتاج ہاتھ بازواں دے محتاج بازو باڈی دے محتاج باڈی روح دی محتاج شاہ جی یہ بڑا بڑا دعویٰ کر گئے جو بخاری صاحب نے اتنی گل کی تھی توجہ میری پوری تقریر کا یہ جان جملہ ہے جب اتنی گل بخاری صاحب نے کی تھی تے پیر میر علی شاہ صاحب نے رخ مدینے نہیں میں نے اونچی بات میں چھاتی دا تیل لا کے آکھو سبحان جدو بخاری صاحب نے انی گل کی تھی قلم اپنے آپ نے لکھ دی اتنا بڑا دعویٰ تے پیر میر علی شاہ صاحب نے رخ مدینے وال ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی مدینے پڑھنے چٹھے لے ہو ویسے صحیح جا رہے ہو کر پڑھ لو ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے ساری رحمت خدا کی مدینے اوے میرے نوجوان بھائیو مچل جاؤ کتنے خوش نصیب ہو جوانوں جنہ دی جوانی مصطفیٰ دے پیار وچ بسر ہو رہی ہے ایک بڑی محبت نہ بولو ساری رحمت خدا کی مدینے دل لا کے جڑے جڑے مدینہ شریف حاضری چاہندے ہو میں لکھ کے دینا عقیدت نال بول میرا نبی تیرے تے کرم فرما دے گا ساری دولت خدا کی مدینے ساری رحمت خدا کی ساری رحمت خدا کی مدینے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ساری رحمت خدا کی حضور قبلہ جہانگیر رضوی صاحب اور جڑے میرے معزز شخصیات بیٹھی ہیں سب دی نظر ایک گل کر رہے ہیں بخاری شریف وچ موجود جے ایک خلاصہ جے حوالہ غلط ہوئے میری چھاتی حاضر ہے کلاشنکوف دا برسٹ لگا کے میرے ہونی ٹکڑے کر دینا بخاری پڑھو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانہ تے زندہ نے قیامت دے نزدیک آنا نے زمین تے آنا کتھے نے بیت اللہ وچ نہیں مقام ابراہیم تے نہیں صفا مروہ پہاڑیاں تے نہیں آنا نبی دے روزے ہن بھی نہیں آندے ایک بار اچھی بات رکھو سبحان سیدھا روضہ رسول پہ پڑھو کتابیں توجہ کرنا عیسیٰ جو رب کی جان ہے وہ محمد کے روضے جو روح اللہ وہ روضہ رسول پہ پتہ چلا بیت اللہ میں وہ مزہ نہیں جو محمد کے قدموں میں حاضری دینے کا تے پھر جیڑا پھر بھی نہ سمجھے آکھے وہ نبی دے روزے تے جانا مشرکان دا کام ہے تے پھر انہاں دے بارے میں سچی آنا ہونا انہاں نو فرشتیاں پھد لینا او نہ او تھئی مد لینا اپے پلے کھاندے راسن اساں کو وچوں اد لینا کوئی نہیں میرا تو دلے پہ جو نعرہ حیدری بخاری پڑھو حوالہ غلط ہے میں ذمہ دار روضہ رسول پہ روح اللہ نے آنا ہے تے پتہ کی کرنا کھلو کے نا نبی دے قدماں وچ اینا اپنا چہرہ کعبے وال نہیں کرنا نبی دے روضے اسی ہن جائیے مدینہ شریف تے حضور دے روضے چہرہ کر کھلو بھی احسان نے شرک کہ میں کہ تہاڈی منی ہے یا نبی دی منی اونچی بات نہ آکھو سبحان اللہ کہ بلا میں بخاری شریف دے اندر پڑھیا نگاہ روضہ رسول تے ٹکا کے تے آپ نے پتہ کہ چپ کر کے نہیں کھلونا نبی تے پڑھنا نے سلام تے علی محمد نال نہیں یا محمد السلام علیکہ یا محمد
یا محمد پتا چلا یہ فیصلہ بادی سلام نہیں، یہ فیصلہ بادی درود نہیں جو سنی پڑھتے ہیں، یہ وہ درود و سلام ہے جو اللہ کے نبی محمد کی ذات میں بڑی میں نہ بس کر دئی تساں ٹائم بڑا لیٹ دیتا ہے، کدی 10 بجے میک دیو وا 3-4 گھنٹے تو تکلیف سنا اچھا چلو کوئی بات ٹھیک ہے 2 بجے ماشاءاللہ تساں بڑا گنما ٹائم رکھے ہاں مسکرا کے آکھو سبحان اللہ، پھر گاج بھائی کیا آکھو سبحان اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان، بولو گے انشاءاللہ، بولتے پیو تھوڑا اینا ایک او پترا بیٹھ جاؤ، خبردار کوئی بچہ نہ اٹھے، اینوی قابو کرو، بیٹھ جاؤ، کوئی جتنے بزرگ نوجوان جتنے ہو، میں 5 منٹ تقریر کرائیں یا 5 گھنٹے ادب نال اس طرح بیٹھ کے میرا مل کے پڑھو۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے آؤں توجہ کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو، اگلی گل سنو نا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے رخ مدینے وال کر لیا، آئی میں بیان کر رخ مدینے وال کر کے تشاری پتہ کی فرمانے نے پیر سید میرے علی شاہ صاحب بخاری صاحب نوان دے نے، بخاری صاحب نوکر تے اودو بول دیں، نوکر اودو بول دیں جدو مالکان دی اجازت نہیں ٹھلیاں نہیں اچھی بات نہ خوش، نوکر اودو بول دیں جدو مالکان دے تھاپڑے رخ مدینے دی طرف نگاما پیر میرے علی شاہ صاحب دیاں روضہ رسول وال تے بخاری صاحب نو فرماندے نے نوکر تے مالکان دی اجازت نہ بخاری صاحب نہ سمجھے، او دی وجہ ہے بخاری صاحب کسی اور منزل دے راہی، پیر میرے علی شاہ کسی اور منزل دے راہی، تے جدو نانا سمجھے تے بخاری صاحب نو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا بخاری صاحب جڑی رات گزری ہے سونا آیا، سونے اتھاں قدمہ کو ٹکایا، میں کو اپنا دیدار کروایا ہے، اللہ اکبر، تائیں تے پیر میرے علی شاہ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی اے جان یو بولن دی، کننا سونا تینوں رب نے بنایا، سونے آج کننا سونا تینوں رب نے بنایا، جی کننا سونا تینوں رب نے بنایا، محبت نہ جی کننا سونا تینوں رب نے بنایا، سونے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میری علی اے جان نہیں بولن دی، اے جان نہیں بولن دی، کننا سونا تینوں رب نے بنایا، سونے آج کننا سونا تینوں رب نے جی کننا سونا تینوں رب اور توجہ کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو، شمع رسالت دے پروانی ہو، علامہ مفتی صاحب بھی بیٹھے نے، میرے مسلک دے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، تاریخ ختم نبوت دا مطالعہ کرو لوگو، پیر میرے علی شاہ صاحب نے رخ مدینے وال کر کے آپ نے فرمایا بخاری صاحب جڑی رات گزری ہے سونا آیا، میرے نبی نے قدمہ کو ٹکایا، کملی والے نے میرا اپنی زیارت کروائی ہے، امام الانبیاء نے میرا متھا چم کے کیا، میرے علی شاہ میری عزت واسطے پیڑ وچ آن والی آ، میری ختم نبوت دے تحفظ واسطے پیڑ وچ آن والی آ، میرے علی شاہ دعویٰ کرنا تیرا کم میں، پورا کروانا میں محمد عربی دا کم میں، اب آبے دی وقار میرے قریب نبی نال پیار کرنے والی ہو، اوہ چشتیو نقشبندیو مجدیو قادریو شوروردیو اللہ حضرت تاجدار گولڈا نال پیار کرنے والی ہو، توجہ کرنا، اوہ پتا چلیا اوکھے بیلے آ جان، حسین دا نانا اپنے غلامہ دی مدد بھی فرماندہ ہے، لوگوں تائیں تی اللہ حضرت نے قبلہ مفتی صاحب تائیں تے مجدد دین و ملت نے کیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، جی دینے والا ہے سچا ہمارا،
یہ میں پتہ شعر کیوں پڑھیا، ہر بندے نو ایک قصیدہ ہوندا اللہ حضرت دا کلام، جے تھکے بیٹھے ہو بس کر دینا، تے جے سننا جی ہونا ہے تو چلے پہ پڑھو کرے جی دینے والا ہے چاہ ماران قبلہ میں پتہ کیدا شیر پیا پڑھنا، یہ او بریلی دا تاجدار ہے، مدینے دی گلی سی نا، آپ نے پیراں وچ جتیاں نہیں چھن پائیاں، قبلہ شامدر دا بریلی دے تاجدار، آپ نے پیراں وچ جتیاں نہیں پائیاں اتاریاں نے، آپ جدوں بھی مدینے شریف جاندے سن جتیاں نہیں چھن پاندے، اب بابے دی وقار آپ کو پوچھیا گیا حضور تسی جتیاں کیوں نہیں پاندے؟ فرماندے سن اے کملی والے دا دیس ہے، اے میٹھے محمد دی نگری ہے، میں اس واسطے جتیاں نہیں پاندا کدھر انہاں نشاناں تے میرے قدم نہ لگ جان، انہاں نشانہ تے میریاں جتیاں نہ جان، ارے جتھے محمد پاک دیاں تلیاں لگیاں نے، اوے لوگو توجہ کرنا میرے نبی دا جشن منان والی ہو۔ اب آبے دی وقار ایک دن کی ہویا، اب آبے دی وقار آلہ حضرت دیاں پیراں دے اندر مدینے پاک دا کنڈا چپ گیا، جڑے عاشق لوگ بیٹھے ہو انہاں دی نظر کرنا چاہنا پیراں میں مدینے شریف دا کنڈا چپ گیا، بریلی دے تاجدار نے اس مدینے پاک دی گلی دے کنڈے نو کڈیا، آپ نے زمین تے نہیں سٹیا، سامنے لے آندا ہے او دن انج گلاں کردے نے جی کن یار یاراں نال گلاں کردے نے، مدینے دی گلی دے کنڈے نال انج ارے گفتگو کردے نے جی کن بیلی بیلیاں نال۔ آپ نے پتہ اس مدینے دی گلی دے کنڈے نو کی کیا ہے، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میرے محبوب دے شہر دے کنڈیا، اے محمد دے دیس دے کنڈیا، اے مصطفیٰ دی نگری دیا کنڈیا، تو آمد رضا دیا پیراں وچ کی پیا لینا، اے بڑے بڑے عاشق بیٹھے ہو، رب کعبہ دی قسم ہے، بریلی دے تاجدار نے بٹن کھولے، اے دل والی جگہ تے مدینے دے کنڈے نو لگا کے کہہ لیں آ میری جان، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، ہون جڑے جوانوں مچل جاؤ دسنا ہے چاہنا، اوے جنہاں مدینے دے کلیاں دا اتنا حیا ہے انہاں نو محمد دے ماپیاں دا کتنا، بہت مہربانی، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، نپال کیا لو بول پو، سنی طریق دے نوجوان بھی بیٹھے ہو کوئی زبان خاموش نہ روے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ۔ لوگوں میں کی بیان کرا، ایک بی بی سی نا انہیں پتہ کی کیتا، میرے نبی نے لانے جہاد کیتا، او دی نظر پہ گئی مدینے دی گلی وچ، انہیں ویکھیا بڑے بڑے جوان، اور میں کتاباں دے اندر پڑھے آجے جدو حضور اعلان جہاد کر دے سن تے جنہ ماما دے جوان پتر ہوندے سن ماما نہیں سن پترو غسل کرو، جواناں نے غسل کرنے، ماما نے جوان پتراں دی اکھاں میں سرمے پانے، کنگھی کرنی، متھیاں نو چم کے کہنا اللہ دے نبی نو توڑی لوڑ پہ گئی ہے، جاؤ محمد یا ظلفاں تے جان بارو، تسی نبی دیا قدمات قربان ہو جاؤ گے، اسی بھی قیامت والے دن قبراں وچوں شہیداں دیا ماما بن کے اٹھا گے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی، حضور میں کتھوں لفظ لے آواں، ایک بی بی او دی جدو نظر پئی نا انہیں دروازہ کار دا بند کیتا، او دا پتر کوئی نہیں او دے کول اولاد کوئی نہیں، دیو بندی علامہ انہیں لکھیا، او بی بی رو پئی تے گھر دے وچ بیٹھ کے اپنے اپنا گلاں کر دی، اج تیرے کول پتر ہوندا تو بھی نبی دے قدماں تے وار دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اگلی گل کن بیان کراں، لوگوں اس مائی نے کی کیتا ہے، عشق رسول نے کی کروایا، انہیں سر دا دوپٹہ چا اتاریا، ہاتھ بھی کینچی پکڑی، سر دے وال کٹے نے، کٹ کے نا پھر سر تے دوپٹہ لیا ہے، انہاں والاں نو کپڑے وی لپیٹ کے ٹردی ٹردی میرے نبی دیاں قدماں وچ حضور دیاں نگاہاں پئیاں تے میرے کریم نبی فرماندے نے بی بی جنگ دا ویلا تو کی لین آئی، میں تے چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں والے جوان چاہیے تے او جڑے بال کپڑے بھی لپیٹے سن حضور دے سامنے رکھ دی، عرض کر دی سونیا میری عقیدت قبول کرے آج،
سرکار نے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر کون ہے؟ صدیق رفیق دا اوہے لوگو جدے موڈے تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جا کلمہ رسول دا پڑھیا او جنت کدی نہیں جا سکدا جڑا نا صدیق تو چھڑیا اعظم جنت دا حقدار او ہے جن نے پلہ صدیق دا پڑھیا اب آبے زی بکار ہیں ابو بکر نے کپڑا ہٹایا میرے نبی دی نظر پہ وال حضور فرماندے نے بی بی اے کی ہے عرض کر دی سونیا پتر نہیں سی نا میں جڑا تواڈیاں قدماں تے وار دی میرے کل کوئی بچہ نہیں سی یا رسول اللہ میں سر دے وال کٹ کے لے آندا کملی والیا قبول کرے آجے میرے نبی نے فرمایا بی بی میں تیرے والاں نو کی کراں گا جو اس مائی نے رج کیتا سونیا جنہ سواریاں تے مجاہدہ نے سوار ہونا ہے نا میرے والاں دی رسی بنا کے انہاں سواریاں دے گلے وچ یار اچھی بات میں کری آنکھو سبحان اللہ پھر گاجوائے کی آنکھو سبحان اللہ آن توجہ کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو ارے قرب و جوار وچ شریف لے کے ہونے والی ہو میں کیڑی کیڑی گل بیان کراں میرے نبی نے اس مائی دی محبت نو اپنی بارگاہ دے قبول کیتا لوگو تے پھر میں کہہ دیو نا اس مائی نے گویا پتہ کی عرض کیتا تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو اپنے پرائے بکانے آخر تے ہوں میں تو نے ایک گل سنانی اے دے وچ کسے بندے نعرہ نہیں مارنا لیکن ایک وڑیا میرے نال شعر پڑھ لو تو اپنے پرائے بکانے گونج پیدا ہو جائے تو اپنے پرائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تو اپنے پرائے اپنے پرائے آؤ میرے پاک پیغمبر نال میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو قرب و جوار وچ تشریف لے کے آن والی ہو ہن کسے بندے نعرہ نہیں مارنا بس اس محبت نہ بو تہاڈا وجود ایتھے رہ جے نگاہاں گنبد خضرا دا طواف کرنا شروع کر دے میرے کریم نبی نال پیار کرن والی ہو ایک جنگ ہوئی قبلہ علامہ زکریا صاحب اس جنگ دے دوران اللہ نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی کفار نو رب نے شکست نہ دو چار کیتا نبی دے صحابہ نے کافراں نو قیدی بنا لیا انہاں وچ ارے مرد بھی قیدی سن کافراں دی عورتاں بھی قید سن ایک قیدی قافلہ صحابہ نے اگے لگایا جدوں مدینہ المنورہ آیا مسجد نبی دی گلی دا موڑ جدوں اس قیدی قافلے نے مڑیا میرے نبی نو اطلاع دیتی گئی سونیا ماں زادے کاجل والیا حامیم دیاں کنلاں والیا کافراں دا قیدی قافلہ تواڈے غلام اگے لگا کے تواڈے کول لے آ رہے نے میرے آقا اٹھے نے مسجد نبی دا سینے الذین یمشون علی الارض ہونا دی سونی سونی چال میرے کریم نبی ٹردے مسجد نبی دے دروازے وچ آئے نے اس علاقے والے ہو پیر سید میرے علی شاہ صاحب نال پیار کرن والے ہو اللہ والیاں نال محبت کرن والے ہو جدوں میرے کریم نبی ٹردے مسجد نبی دے دروازے وچ آئے نے اے دو قیدی قافلہ میرے نبی دے سامنے آیا ہے میرے نبی دیاں نگاہاں پیاں جدوں میرے آقا نے کافراں دے قیدی قافلے ول ویکھیا ہے میرے کریم نبی نے ایک کافرہ لڑکی نظر آئی جدے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں سی شرم والی چادر نہیں سی جدوں میرے نبی دیاں نگاہاں او دی بے پردگی ول گئیاں حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے ہاتھاں میں پکڑ کے فرمایا کافرہ لڑکی اج مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قیدل بن کے آن والی ہے تیرے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں تیرے سر تے شرم والی چادر نہیں تو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئیے اپنا سر جھکا دے ارے لوگو سیرت نگار لکھنے نے اس کافرہ لڑکی نے اپنا سر جھکایا میرے نبی نے مزمل والی چادر نو او دے سر تے ٹکایا میں اگر میری ماما بہنا بیٹیاں بات سن رہی ہیں میں بھی اولاد والا تسی بھی اولاد والے ہو ایک پیغام لے کے آیا اوے لوگو کافرہ لڑکی بے پردہ نبی دی بارگاہ وچ آئے اوے میرا نبی کافرہ لڑکی نو بے پردہ ویکھے تے میرے آقا برداشت نہ کرن اگر غیراں دی بیٹی کافراں دی لڑکی دی بے پردگی میرا نبی برداشت نہ کرن اج کوئی کلمہ پڑھ کے میری ماں بہن بیٹی ارے بے پردہ بازاراں دی زینت بنے تے میرا نبی کنج برداشت کرے گا توجہ کرنا لوگوں میں پیغام بھی دے کے جا رہے ہاں
اب آپ جی وقار آمد مصطفیٰ دا پیغام دے کے جا رہے ہیں ہویا کہ یہ میرے نبی نے چادر رکھی او دے سر تے جدو چادر ٹکائی عمر کول کھڑے سن حضرت عمر عرض کر دینے سونیاں لوگ تے شکیاں دھیاں نال پیار نہیں کر دے جکن تو سیگاراں دی نال پیار پہ کر دے ہو اوے لوگوں میں کتھوں لفظ لے آواں ادے بھی کسے نو سمجھ نہ آوے اسی جشن کیوں منانے اسی چڑھا کیوں کرنے اسی نبی دی آمد وچ گلیاں تے بازار کیوں سجانے لوگو اوے دے وی کسے نو سمجھ نہ آوے اللہ ہی انہوں ہدایت عطا فرما سکدا ہے لوگو اوے جڑا غیراں واسطے اتنا کریم ہے اوے جشن منان والے او نبی تیرے واسطے کتنا کریم ہوئے گا اب آبے جی وقار جدو میرے کریم نبی نے او دے سر تے چادر رکھی ہے قبلہ علامہ صاحب جتنے میرے مسلک دے علماء بیٹھے ہیں اب آبے جی وقار شب دی نظر کر رہے جدو میرے آقا نے مزمل والی چادر رکھی او لڑکی رو پئی جدو دی اکھاں دے آنسو آئے میرے کریم نبی فرماندے نے کیوں روئی ہے تو انہوں پتہ آج کوئی مدینہ شریف جا کے روئے ہاں قدرت دی طرف آواز ہوندی ہے کیوں رو رہا ہے آ کر محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں او تے روئی میرے نبی دے سامنے ویسے علاقے دے غیور سنی مسلمان بھائیو میرے کریم نبی فرماندے نے کیوں روئی ہے تے کہندی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے روئی ہوں میرے گھر وچوں کوئی قیدی بن کے تواڈیاں قدماں وچ نہیں آیا میری کوئی بہن قیدن بن کے نہیں آئی میرا کوئی ویر قیدی بن کے نہیں آیا میں تنہا تواڈی بارگاہ وچ قیدن بن کے آئی ہوں میرے دل دی تمنا میں عزت دینا میرے گھر پہنچا دیو جدو اتنی گل کافرہ لڑکی نے کی تھی لجپال نبی نے دو صحابہ دی ڈیوٹی لائیے حضور فرمانے نے اے میرے غلاموں انہیں دے گھر پہنچاؤ لیکن میرا آرڈر بھی سن لو وہ کچھ بھی ہو جائے اے دے پردے وے فرق نہ آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جڑے جوانوں انہاں واسطے میسج لے کے آیا حضور فرما رہے ہیں رحمت دو عالم فرما رہے ہیں اے دے پردے وے فرق نہ آئے ہن کی ہویا قبلہ بٹ صاحب چیمہ صاحب جتنے محبت والے لوگ بیٹھے ہو او کافرہ لڑکی اگے اگے میرے نبی دے صحابہ پیچھے پیچھے نے دو صحابہ ہن چل دیاں کی ہویا دوران سفر ہواواں چلیاں جدو ہواواں چلیاں نے صحابہ دی نظر پئی ہواواں دے جونکے انہاں وچ ایک اگے صاحب بھی ودیا ہے جدو سارن ایک لڑکی دے اگے ودیا تے او کافرہ لڑکی پوچھ رہی ہے محمد دا کلمہ پڑھن والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم رب دی توحید نو منن والے ہو اگے میرے پیچھے پیچھے آ رہے سو اچانک تواڈے وچ ایک اگے کیوں ودیا ہے 160 دیو غیور بزرگو محترم مسلمان بھائیو یا بابے جی بکا جدو کافرہ لڑکی نے اتنا پوچھیا ہے میرے نبی دے نوکر کہندے نے اے کافرہ لڑکی جس نبی نے تیرے سر تے شرما والا کپڑا ٹکایا ہے اسے نبی نے ساکو تیرے پردے دا پہرے دار بنایا اسے نبی نے سانو تیرے پردے دا پہرے دار بنایا تے جدو ہواواں چلیاں اسی اگے آئے ہاں تاکہ ہوا دی رکاوٹ بنیے تیرے سر دا پردہ نہ اتر جاندا اگر ہوا تیرا پردہ اتار دیندی اسی مصطفیٰ نو کی جواب دے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی نال پیار کرن والے جدو کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی ایتھے ہن اخیر جے حقیقت جے توجہ کرو کہ بڑا مزہ ہے جدو گھر میرے نبی دے صحابہ نے پہنچایا صحابہ واپس آ گئے او دی کافرہ ماں پوچھ دی نہیں میری بیٹی ہن اے تے دس کیف وجدتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ دے نبی دے دربار تے جو گئی سیں اس مسلمانہ دے نبی دا کردار کیسا ہے اس نبی دا خلاق کیسا ہے کافرہ ماں نے جدو اتنا پوچھے ہے تے لڑکی پتہ بول کے کی کہندی اے میری امی تو نبی دا پوچھنی ہے پہنا میں تے او دے غلاماں دی گل سنانی ہے توجہ کرنا اس علاقے والی ہو ماں متوجہ ہوئی تے لڑکی بول کے کہندی نہیں میری امی میں تیری گود وچ پلی ہوں تو میں نے دودھ پلا کے پرمان چڑھایا لیکن میری ماں سن لے میری گھر دی چار دیواری دے اندر اتنی عزت محفوظ نہیں سی جتنی عزت محمد غلاماں وچ محفوظ اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا کردار پاک ہوئے تے غیر بھی مندے فکر پاک ہوئے تے غیر بھی تسلیم کر دیں نگاہ پاک ہوئے تے غیر بھی من دیں توجہ کرنا انہیں کیا نہیں میری امی کار دی چار دواری جدر میری اتنی عزت محفوظ نہیں سی جتنی عزت مصطفیٰ دے غلامہ بچ محفوظ اللہ بیاسو قبول فرمائے لوگو جدو اتنی گل اس لڑکی نے کی تھی ہے تے نالی ماں نو کہندی امی ہن میں تے نبی دی گل سنا ہوں اللہ اللہ ماں سوچا میں پہلے پہ گئی جدے نوکر اننے پا جدے غلام اننے پا جدے امتی اننے پا
جدے درد فقیر نے پا او نبی خود کتنا اور توجہ کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو شمع رسالت دے پروانے لوگوں قربو جوار وجود شریف لے کے ہونے والی ہو اس لڑکی نے پتہ کی جواب دیتا وہ دا خلاصہ میں پیش کراں گا میں چشتی ہاں اب آبے جی وقار توجہ کرنا اس کافرہ لڑکی نے کیا نہیں امی تو تے ایک ماں میں سارے جگ دیاں ماما مل جان سارے جگ دیاں ماما دیاں گوداں دا پیار ایک پاسے اس محمد دا پیار ایک پاسے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کہ مل گئے اور کیا چاہیے کہ فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے کہ فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے ہر جرم پر کرم ہر خطا پر عطا رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ بنی تو محمد دائی حلیمہ بنی تو محمد دائی حلیمہ ارے لوگوں قربو جوار بھی چون والی ہو اسے کافرہ لڑکی نے اپنی امی نو کیا نہیں امی سارے جگ دیاں ماما دا پیار ایک پاسے اس نبی دا پیار ایک پاسے دوستان گرامی قدر اوے لوگوں قربو جوار بھی چون والی ہو او جڑی لڑکی ہے او دا وجود گھر وچے نگاہ نبی دے حسن دا طواف کر دیاں رہ دیاں او پریشان ہوگی اس بات تے پریشان ہوگی اونچیاں لمیاں لال کھجوراں یارو پتر جنا دے صحابے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے ایک اور محبت نہ بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھ لو مل گئے ایک پوائنٹ آپ دی نظر کرنا ہے میں کوئی لہر ویکھی ہے میں پوائنٹ پیش کر جاں حضرت ابراہیم دے جسم نو آگ نے جلایا آگ ویچ ابراہیم گئے نے رب نے فرمایا اے اگے خیال کری اے میرا خلیلی یا نارکونی بردم وسلامن علی ابراہیم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ نکتہ سننا رب نے فرمایا آگ ابراہیم نو نہ جلائیں ابراہیم دے جسم نو آگ نے جلایا بولو جلایا اللہ کے بولو جلایا اچھی بات نہ بولو جلایا اور توجہ کرنا اگلی گل ابراہیم دے جسم نو آگ نے نہیں جلایا تے جیڑی شے ساڈے نبی دے ہتھاں نال تے جسم نال لگ گئی آگ نے اونوں بھی نہیں جلایا نہیں تواڈے ذہن وچ اجے تک کچھ نہیں آیا جی آیا تو اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ ایک طرف جسم نبوت دوسری طرف میرے نبی دے ہتھاں نال لگن والا کپڑا تے آٹا توجہ کرنا میں کتاباں وچ وکھا سکنا جیڑا کپڑا نبی دے ہتھاں نال لگا او آگ وچ محفوظ جیڑا آٹا نبی دے ہتھاں نال لگا او دے تے آگ اثر نہیں کیتا تے تائی جیسی کہنے ہونیاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں محبت نہ بولو کری اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہی گاج بھائی کے بولو مل گئے چلو ہوں تو زیادہ نہیں بلانا تو میرا کو ادھا گھنٹہ ہو گیا بول دیا یا 15 منٹ ہو گیا ہاں جی میرا پورا 1.5 گھنٹہ ہو گیا کہ مسکرا کیا کو سبحان ایتھے ایک مزے والی گل نسبت دی بات آ گئی وہ لڑکی والی میں گل مکمل کراں گا انشاءاللہ جنگ بدر سی نا جنگ بدر حضور دا ایک غلام جنہ دا نام حضرت عکاشہ او کافرن پہ مار دے سن 7 تلواراں سن مسلماناں کول جنگ بدر ہن 7 تلواراں مصروف جنگ سن 6 اور کول ایک اور کول عکاشہ کول او گئی ٹوٹ تے جدوں تلوار ٹوٹی نا عکاشہ نبی کو لائے یا رسول اللہ میں پلیتاں نو پہ مار دا سا میری اجے ریج پوری نہیں ہوئی کدی من تلوار چا دیو
میں انہاں دے ٹکڑے کرنے. ہن توجہ, حضرت عکاشہ نو پتہ سی حضور دے خیمے وچ تلوار کوئی نہیں, پتہ سن بالکل کلیئر سن نے, خیمے وچ فولادی تلوار کوئی نہیں, تے پھر بھی پہ منگ دے. یہ بھی پتہ چلا نبی سے مشرک نہیں مانگتے, مومن مانگتے. اگر کوئی مشرک کوئی دامن طلب پھیلا بھی لوے تے نبی اودی بھی چودی پار دینا. یار اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. گل ہن توجہ, جدوں نے منگی نہ تلوار تے حضور مسکرا کے جواب نہیں دیتا وا میرے کول تلوار نہ نہ. حضور نے نگاہاں اٹھائیاں میدان بدر وال, ایک نکی جی لکڑ دی سوٹی سامنے پئی, او دے تے میرے نبی دی نظر جس طرف اٹھ گئی دم میں اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جیوں نظر پئی ہے نا تے او نظراں وچ آئی, حضور دیاں نگاہاں وچ آئی. تے سرکار نے عکاشہ نو اے نہیں کہا با او چال ہے تے جا کے لڑ, نہ نہ پہلا میرے آقا نے اس چھڑی نو اٹھایا, اپنے گورے گورے ہتھاں نال ٹچ فرمایا, او دے تے اپنی نسبت دا رنگ چڑھایا ہے. پھر کملی والے نے فرمایا عکاشہ اے محمد دی تلوار. دل لا کے آکھو, چھاتی دا دور لا کے آکھو. نکی جی لکڑ دی چھڑی تے حضور فرماندے نے یہ ہے محمد کی تلوار. آگے والا جملہ سنو, شان والے نبی کا جشن منانے والوں, مصطفیٰ نے فرمایا عکاشہ کافروں کی لوہے کی ٹوٹ جائیں گی, محمد کی تلوار لے. اچھا حضرت عکاشہ نہ ہاتھ بھی چھڑی بھاج پہ کدے جدے موت رقص کر رہے, ٹکڑے ہو رہے ہیں, کافر مر رہے ہیں اور مسلمان جامع شہادت نوش دوڑ کے گئے. منظر کیے اگے لوہے دیاں تلواراں, ادھر نکی جی سوٹی, اوراں وی ویکھ رہی ہیں ارد و سما دی مخلوق. اج منظر بدل گیا ہے. پہلا اج تک یہ سی بھائی جڑا لوہا سی نا او لکڑ نو کٹدا سی, تے اج جڑی لکڑ ہے لوہے یار پک. جے میں گل سچی کر اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. توجہ کرنا, او جڑی لکڑ ہے اونے لوہے دے ٹکڑے, لکڑ نے او بولو یار لکڑ نے, گج بھائی کہ بولو لکڑ نے. اچھا انہاں ماریاں نے تلواراں اس لکڑ تے, پر کسے تلوار دا اثر لکڑ دا تعلق حضور دے ہتھاں نال ہو جائے, تلواراں وجن اثر نہ ہوے تے نبی دے نوکر دے جسم نو قبر دی مٹی کے کھا سکتی. ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, محبت نہ بولو جی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی, دینے والا ہمارا نبی جی, دینے والا ہے سچا ہمارا. اے اعلیٰ حضرت آخری شعر پڑھ رہے ہیں, کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے جی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. مسلمانوں مچل جاؤ, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. وما 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 ارسلناک الا رحمتا للعالمین جی, دونوں عالم
عالم کا تو لا ہمارا نبی. میرے کریم نبی نال پیار کرن والی ہو, شمع نشان لو دے پروانے ہو, رات دیاں تنہائیاں دے میرے نبی دا جشن منان والی ہو. او کافرہ لڑکی پریشان ہو گئی, او دیاں رات دیاں نیندراں اٹھ گئیاں. ماں نے کیا نہیں میری بیٹی اے گل ہن ذرا توجہ نال مکمل کر رہے ہیں ودن 5 منٹ. اب آبے جی وقار توجہ کرنا. ماں پوچھ دی نہیں میری یہ بیٹی تو مدینہ المنورہ تو ہو کے آئی ہیں, جدو تو حضور دیاں قدماں وچ ہو کے آئی ہیں, تیرا سونے وال خیال نہیں, تیرا رام وال خیال نہیں. 160 دیو غیور سنیو, تہجد پڑھن والی ہو, 5 ٹائم نمازاں پڑھن والی ہو, ہمسایاں دے حقوق دا خیال رکھن والی ہو, ماما دا ادب کرن والی ہو, والدین دا حیا کرن والی ہو. اب آبے دی وقار جدو ماں نے اتنا پوچھیا قبلہ تے پتہ کافرہ لڑکی بول کے کی کہندی ہو, کہندی نہیں امی مینوں اوناں چن سکون کوئی نہیں ہونا جنہ چر میں محمد عربی دا کلمہ نہیں پڑھ لینا. توجہ کرنا لوگو, رب کعبہ دی قسم ہے ماں کہندی ہے نہیں میری یہ دی میں تیری پریشانی نہیں وے سکدی. اوے ماما نو پتراں تو ود دھیاں پیاریاں ہوندیاں, پتر بھی بڑے پیارے ہوندے نے. ماما دا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے, لکھاں ساک وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا. پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. دوستاں نے گرامی قدر جدو اس کافرہ لڑکی نے اتنے گل کی تھی, ماں کہندی یہ کلیاں نہ چل مینوں وی نال لے کے چل. لوگوں پورا گھر چلدا چلدا میرے نبی دیاں قدماں وچ آیا ہے, جدو دور دیاں قدماں وچ آیا ہے. اب آبے دی وقارو کافرہ لڑکی میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر دی سونیا سانو تہاڈی اخلاق نے مول لیا. اے ویکھو میری ماں بھی آ گئی ہے, بہناں بھی آ گئیاں, میرے ویر بھی آ گئے, انہاں نوں بھی اپنا کلمہ پڑھاؤ. لوگو انہاں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. ایتھے تقریر ختم ہے لیکن توجہ نال گل سننا, انہاں میرے آقا دا کلمہ پڑھیا. پھر میں کہن دیو نا سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں, صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں. تقریر ختم ہے, توجہ ایک لفظ میں میری تقریر ختم. جس پہ مصر کی بیویاں عاشق ہو جائیں, جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے, جس پہ مصر کی عورتیں عاشق ہو جائیں اسے یوسف کہتے ہیں. جس پہ خود خدا عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. میری ان جملوں پہ تقریر ختم. لقد جاءکم رسول, تحقیق تمہارے پاس شان والا رسول آیا. اگر خدا محمد بھی عاشق نہ ہوتا نبی کے چہرے کے اشارے پہ رب اپنا گھر نہ بدلتا. اور چھاتی دا ٹیلا کیا کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میری رب دی آدری قبول فرمائے. وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں, وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں, وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. میری طرف سے علامہ مفتی زکریا چشتی صاحب, ان کو مبارکباد, ان کی انتظامیہ, ان کے رفقا, چیمہ صاحبان اور جتنے بھی میں جتنے تسی بیٹھے ہو, میرا دل تے کردہ میں تواڈے ساریاں دے نام لواں, لیکن اگر میں کسی دا نام نہ بھی نہ لے سکاں, نبی رب تے جان دینا کون کون میرے یار دا جشن منا کے بیٹھا ہے. یہ حقیقت میری طرف سب نو مبارکباد. ضلع فیصل آباد بڑے بڑے پروگرام کیتے ہیں لیکن آج بڑی محبت ملی. اللہ انہاں دوستانوں بار بار گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرمائے. یار زندہ سود باقی واخر دعواہم الحمدللہ. اور میرے عظیم بھائی مجاہد اہل سنت, میرے بہت پیارے دوست, میرے سوچ نہیں سکتے کنی محبت والے دوست, عزت ماب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب, بانی مکتبہ فیضان محدث اعظم پاکستان ضلع فیصل آباد, اور انہوں دی ساری ٹیم جناب قاری نور جمال صاحب, سارے حضرات اسی اپنی مسجد تشریف آوری تے خوش آمدید کہنے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مکتبے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.